السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ عارف علوی صدر پاکستان کا چرچا ٹویٹ کا ہو رہا ہے اور اس کے اوپر مزید وہ اپنا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور اس کے اوپر مختلف پی ٹی آئی والے یا دوسرے یا جو لیگل ایکسپرٹ ہیں وہ اپنا اوپینین دے رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ عارف علوی صاحب جو اب تک 3 سال 7 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور وہ صدر ہیں، انہوں نے کئی بل سائن کیے ہیں، آبجیکشن کیے ہیں، ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ بل کے بارے میں آئین کا آرٹیکل کیا ہے، یہ پہلا بل آخر کیوں جس میں یہ تضاد ہے۔ بہت سے بل انہوں نے سائن نہیں کیے، یعنی بہت سے بل انہوں نے ایگری نہیں کیا، آبجیکشن لگایا اور واپس کر دیا۔ ابھی حالیہ انہوں نے 13 چند دن پہلے ہی، یہ تو 7 اگست کو آیا تھا یا 8 اگست کو آیا تھا، 13 بل انہوں نے جو ہے آبجیکشن اس میں سے لگایا اور کچھ پہ سائن کیا اور کچھ پہ آبجیکشن سائن کر کے دے دیا۔ اب آئین کا آرٹیکل کیا کہتا ہے؟ آئین کا آرٹیکل کہتا ہے کہ صدر کے پاس جو اختیارات 2 ہیں، اگر کوئی اس قسم کے بل آتے ہیں، اس بل کے اوپر صدر جو ہیں وہ یا تو اس کو سائن کریں تاکہ قانون بن جائے، یا پھر اس کے اوپر آبجیکشن کریں اور اس پہ سائن کریں اور اس کو واپس بھیج دیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واحد بل کے اوپر ایسا کیوں ہوا کہ 13 دن گزرنے کے بعد صدر کو یہ خیال آیا کہ میں نے جن کو کہا تھا انہوں نے یہ ڈاکومنٹس بھیجا، یعنی کیوں نہیں بھیجا یا نہیں بھیجا؟ اس سے پہلے ان کو خیال نہیں آیا، اور ان کو یہ بھی خیال نہیں تھا کہ بغیر سگنیچر وہ کوئی بل واپس نہیں کر سکتے۔ اور وہاں بڑے ایکسپرٹ لیگل ان کے سپورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے میں نے سید واجد حسین شاید بخاری ہیں، سپریم کورٹ کے جج بھی ہیں، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں، ان سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ کریڈیبل ہیں، ان کی کریڈیبلٹی ہے، کوشچن مارک نہیں ہے، اچھا ہے۔ تو بہرحال صدر صاحب کا یہ معاملہ اتنا اٹھ چکا ہے کہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے کہ ایک نیوکلیر ملک کا صدر کس قسم کی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلاننگ کے تحت صدر نے گیم کھیلا ہے، اس نے اس بل کو سائن بھی نہیں کیا اور اس بل کو قانون بننے میں مدد بھی کی، یعنی 10 دن گزر گیا، قانون بن جاتا ہے اگر آپ سائن نہیں کریں گے۔ اور اس بل کو خالی واپس کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بل ظاہر ہے ان کا ارادہ یہ تھا کہ جی یہ وقت گزرے اور قانون بن جائے، اور اس کے بعد اب 13 دن بعد یہ شور مچانا تھا کہ عمران خان، پی ٹی آئی والے، ان کے اپنی فیملی میں ان کے اپنے بیٹے، ان کی اپنی بہو، ان کی اپنی بیوی جو پی ٹی آئی کی، آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی تو چلتی ہے عورتوں سے، بچوں سے۔ یہ یہاں پر تو سہولت کار جو عدالتوں میں بیٹھے ہیں، دیکھیں کسی کا داماد ہے تو کسی کی بہو ہے تو کسی کی ساس ہے، ان سے چل رہی ہے نا پی ٹی آئی۔ تو پھر انہوں نے بھی گھر جانا ہے، ان کی بھی بیوی ہے، ان کی بھی بیٹی ہے، ان کی بھی بہو ہے، ان کی بھی بیٹا ہے، اور آلریڈی یہ سب ایکٹیو ہیں پی ٹی آئی میں۔ تو پھر تو اگر انہوں نے سائن نہیں کیا اور قانون بننے میں مدد کی ایک طرف، اور دوسری طرف انہوں نے آپ کے کیا کہتے ہیں اس کو ڈیلے کیا، اور ڈیلے کر کے یہ آخری میں آ کر انہوں نے جب یہ قانون بن گیا تو پھر شور شرابہ کیا کہ میں نے تو سائن نہیں کیا، خدا کی قسم میں تو آبجیکشن کرتا ہوں، میرا ذہن تھا مثلا۔ اب وہ یہ کیونکہ یہ ڈبل کھیل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ اندازہ نہیں کہ ان کے اس کھیل میں وہ خود پھنس چکے ہیں، کیونکہ یہ مس کنڈکٹ ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ حلف کی خلاف ورزی ہے کہ آپ صدر مملکت کی حیثیت سے ایک اہم ترین بل جو کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل، آرمی ایکٹ ترمیمی بل آپ کے پاس آیا، ٹیبل ہوا اور آپ نے اس کو رکھا، اور 13 دن گزرنے کے بعد آپ چیخ رہے ہیں کہ جی میں نے تو اپنے اسٹاف کو، اور اسٹاف کا کوئی پتہ ہی نہیں کس اسٹاف کو دیا آپ نے۔ بیسیکلی یہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ کس کو دیا گیا ہے، اس کی انکوائری ضرور ہونی چاہیے۔ صدر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بہت اہم ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر کچھ دنوں سے بڑے ان کی حرکات و سکنات بڑی مشکوک رہی، بہت مشکوک، ذہنی دباؤ کا شکار رہے، دیکھنے کو آیا، اور دماغی خلل، کچھ ایسی باتیں بھی انہوں نے کی ہیں جو یہ تو آن ایئر کی نا، یہ تو ٹویٹ میں کی، اس کے بعد اللہ کی قسم کھا رہے ہیں اور بہت کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صدر مسلسل ذہنی دباؤ کا شکار ہیں اور
کیونکہ جیسے جیسے ان کا وقت قریب آ رہا ہے وہ صدر کی کرسی سے نکلیں گے، استثناء ہٹے گا تو پھر ان کے اوپر کئی اہم ترین آئین شکنی کے کیسز بھی ہیں، حلف شکنی کے کیسز بھی ہیں۔ تو وہ ظاہر ہے انہوں نے گرفتار ہونا، اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا کیا حشر ہے۔ عمران خان کہاں ہیں، شاہ محمود قریشی کہاں ہیں، آپ کے اسد عمر کہاں ہیں، اسی طرح اور دوسرے لوگ کہاں ہیں، ان کو آگے جا کے کیا فیصلہ کرنا ہے، صدر سے اتر کے آیا ہے، جیل جانا ہے یا کسی اور پارٹی کو جوائن کرنا ہے۔ تو ذہنی طور پر تو عارف علوی صاحب مکمل طور پر مفلوج ہو چکے ہیں، بقول اہم ترین ایوان صدر کے کسی شخص کے، کہ ہم ان کی حرکات و سکنات دیکھ رہے ہیں وہ بڑے شکوک کے ساتھ ہیں، ہم ان کی دماغی حالت دیکھ رہے ہیں جو اس وقت پریشان کن ہے، ذہنی دباؤ ہے۔ تو اسی لیے میں نے ٹویٹ کیا اور میں نے کہا کہ جی صدر مملکت کی اہم ترین پوزیشن پہ ایک ایسا شخص جو دماغی طور پر خلل ہو، ذہنی دباؤ ہو یا ذہنی مریض کا شکار ہو چکا ہو، وہ کیسے آگے اچھا عمل کرے گا؟ پھر اس کے ساتھ یہی ہوگا کہ وہ 10 دن گزارے گا اور پھر ٹویٹ کرے گا اور پھر پوری دنیا کو متوجہ کر کے یہ جگ ہسائی کرائے گا کہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور جس کا صدر جو ہے یہ عمل کر رہا ہے اور الزام لگا رہا ہے کہ میرے اسٹاف میری بات نہیں مان رہے، وہ صدر جو فیڈریشن کی نشانی ہے، وہ صدر جس کے نیچے تقریباً 7 لاکھ مسلح فوج ہے، آرمی ہے، گراؤنڈ ایئر فورس ہے، نیوی ہے، یہ 7 لاکھ، تو 7 لاکھ فوج کا چیف کمانڈر جو ہے وہ اپنے ایک معمولی سے اسٹاف کے اوپر اس کا اختیار نہیں ہے، تو پھر سیٹ پہ رکھنے یعنی کا ان کا کیا اختیار ہے؟ ایک اور بھی ان کے اوپر بڑی سخت ایلیگیشنز آ رہا ہے کہ یہ کہا یہ جا رہا ہے، بہت ہی اندر سے نیوز ہے کہ ان کی جو ڈینٹل ڈگری ہے وہ بھی شکوک ہے اس پہ۔ تو ہم نے یہ بھی ٹویٹ کیا اور میرٹ پہ کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی ڈینٹل ڈگری پر کوشچن مارک ہے، کسی نے آپ کو بتایا ہے، اندر سے نیوز ہے، کسی نے لیک کر دیا ہے، تو اس کی انکوائری کر رہے ہیں میرٹ پہ، اور اگر فرض کیجئے یہ صحیح ہے تو پھر اس قسم کی جو ایلیگیشن ہے وہ بند ہونی چاہیے، اور واقعی اگر یہ ڈینٹل ڈگری ان کی جعلی ہے تو پھر ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ تو انکوائری تو کرے، حکومت کرے، ادارے کریں، کوئی کریں، صرف یہ اطلاع دینا کہ یہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں، یہ ان کی حرکات و سکنات مشکوک ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اور ان کا یہ ذہنی طور پر یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے، تو پھر میڈیکل چیک اپ کرائیں اور اس وقت تک ان کو ریلیف دیں، لمبا ان کو اب جانے ہی والے ہیں، ان کو آرام دیں، اور چیئرمین سینٹ تو ہیں جو چلا لیں گے صدارت کا، تو ان کو آرام دیں، یہ ذہنی مریض ہو چکے ہیں جو حالات ہیں پی ٹی آئی کے، اور ان کو جا کے ابھی فیس کرنا ہے، اور 1 مہینہ رہ گیا ہے۔ خود تو استعفیٰ یہ نہیں دیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ آج استعفیٰ دیتے ہیں تو کل ان کی گرفتاری میں توقع ہے، بہت اہم کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں یہ، اور یہ والا کیس بھی آ گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کہ ان کا میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ ان کی ڈگری کی انکوائری ہونی چاہیے، تیسرا یہ کہ یہ انکوائری ہونی چاہیے کہ صرف واحد اس کیس کے اوپر صدر نے واپس کر کے 13 دن بعد آخر کیوں الزام لگایا اپنے اسٹاف پہ، اور کسی اسٹاف کا نام بھی مینشن نہیں کر رہے، اور جو لیگل وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی وہ کہتے ہیں ہم سے اس قسم کی غیر قانونی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اور 13 کیسز میں آپ آبجیکشن بھی کر رہے ہیں اور سائن بھی کر رہے ہیں۔ تو اس وقت عارف علوی صاحب مکمل طور پر میں سمجھتا ہوں ڈسٹرب ہیں، ان کا میڈیکل چیک اپ ہو اور پوری طرح ان کا اچھی طرح چیک اپ ہو تاکہ پتہ چلے ان میں کیا ذہنی دباؤ ہے، اس وقت دماغی طور پر وہ کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، یا تو بائی فورس ان کو لیو میں بھیجا جائے، اور دوسرا اور اگر نہیں ہے میڈیکل چیک اپ کلیئر ہے تو ان کو بیٹھایا جائے۔ دوسرا جو ڈینٹسٹری کا حوالے سے ان کے اوپر الزام آ رہا ہے کہ ان کی ڈینٹسٹری کی ڈگری کوئسچن مارک ہے، تو اس کی انکوائری ہو جانی چاہیے۔ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، اور وہ 13 دن گزر گئے، قانون بن گیا ہے، کچھ لوگ اب عدالتوں میں جانا چاہ رہے ہیں جہاں ان کے سہولت کار موجود ہیں کہ وہاں سے ایڈوائزری، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدر ایڈوائز مانگے، اس ایڈوائز کے اوپر صدر خود بھی پھنس سکتے ہیں، لیکن سہولت کار موجود ہیں تو صدر شاید نہ پھنسیں، تو اس پر کوئی ایسی چیز آ جائے جو سہولت کاری کی جا رہی ہے تو ایڈوائزری آبجیکشن آ جائے۔ ایڈوائزری آبجیکشن کے لیے میں کلیئر کٹ نگراں وزیر اعظم کو بتا دیتا ہوں اور اہم ترین اداروں کو کہ ایڈوائزری آبجیکشن جوریڈکشن
جو ہوتی ہے، یعنی صدر ایڈوائز مانگتا ہے اور سپریم کورٹ کوئی ایڈوائز دیتی ہے تو اس کو وہ مینڈیٹری نہیں ہے مانگنا، وہ مانے نہ مانے آپ کا مسئلہ ہے، وہ الگ بات ہے۔ 63A میں بھی مینڈیٹری نہیں تھا، وہ بھی ایڈوائز تھی، لیکن اس وقت کی حکومت اور قانون دان اتنے انڈر پریشر تھے کہ اس بات کو مان لیا، حالانکہ وہ بھی ایڈوائزری جوریڈکشن کے تحت تھی، صدر نے ایڈوائز مانگی تھی۔ تو یہ بھی ایڈوائز مانگا جا سکتا ہے، اور اس پہ بھی اگر سپریم کورٹ کوئی آرڈر جاری کرتی ہے تو حکومت اور اداروں کے پاس فل اختیار ہے کہ وہ اس ایڈوائز کو مانے یا نہ مانے۔ صدر پھنس چکے ہیں، صدر بری طرح پھنس چکے ہیں۔ لوگ دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔